Assalamu alaikum, everyone. Thank you for joining us today. I welcome you all to the very first workshop presented by SmartSindh. I'm Neha Umar, the COO and Program Manager of SmartSindh. And on behalf of SmartSindh, I'm thrilled to be moderating today's special workshop, How to Get Hired, Career Workshop by Mr. Faraz Mirza, our special guest mentor today, who has volunteered to be with us. Um, if you want to search and reach at us anytime online, please visit our website, www.smartsin.com. You will find all our previous and upcoming sessions detail under the event section and other details such as the career content bank as well. We are also happy to continue to bring you resources like the interactive workshop today. A lot of you have asked us about CV writing, career opportunities, and job searching. So today we will be addressing some of your questions and give you the basic framework of how you can get started. This is a live session, so ask questions. Please write your questions in the comment section, and Mr. Faraz will address all your questions in the Q&A session. So just calmly wait for that time. So keep trying and show your response. We are honored to have Mr. Faraz Mirza with us today. He is a serial entrepreneur with years of experience in the IT industry. He is also the founder and CEO at Simco IT, co-founder and CEO of Searchopal. He graduated from NUST with an IT degree. In addition to that, he has a proven track record in business development, search and marketing, project management, training, startup, career, and student counseling. Today, he will begin little by talking about his experience and then diving deeper into the basics of job attainment. So without any further ado, I'm pleased to introduce you to Mr. Faraz Mirza. Welcome, Faraz. Thank you so much, Neha, for a very brief and very precise introduction. And again, welcome all. And I really appreciate your joining this session, or hopefully ये जो next 1 hour or 1 hour 30 minutes होंगे, it will be worth spending time. I hope so. So then without wasting any time, we'll start with the you can call it a session. I would call it a workshop. बिकॉज इसमें जो मोस्टली हैं चीज़ें वो मैं आपको बता भी रहूँगा और दिखा भी रहूँगा कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें विच आर वेरी बेसिक बट वेरी लाइक इम्पोर्टेंट और जिनको बहुत जो जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं सर्च कर रहे होते हैं तो उसमें वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं तो लाइक हाउ टू गेट हायर्ड इस वर्कशॉप में हम बेसिकली जो कवर करेंगे चीज़ें दैट वुड स्टार्ट फ्रॉम हाउ टू सर्च फॉर एनी पर्टिकुलर जॉब और इंटर्नशिप यहाँ से लेके उसमें सारे जो भी स्टेप्स आते हैं देन टू अल्टीमेट स्टेप दैट इज हाउ टू गेट लाइक contract job or internship contract. So with this I will move forward to like session outline. इसमें ये okay, before going into outline इसमें मैं ये चीज़ mention करना चाहता हूँ कि we are going to make it kind of informal, जिसमें आप कोई आपके जो भी questions हैं you can write down, then we will try to answer as many questions as possible, so that whatever comes to your mind is addressed after this session. So coming back to session outline, first of all, we are going to discuss how to create a career roadmap and why career roadmap is necessary for a successful career. And then we are going to talk about how to write a good CV and how to write application, that is cover letter writing, when sending out your CV for job or internship. Then we are going to look into some of the job portals which are available for you guys to look for internships and jobs. Then we are going to discuss some of the very technical and important points about
researching about jobs and employers. Keep in mind, I will explain this in detail. This is not search, this is basically research. So I will show you and guide you how to do research about jobs and employers. Then we are going to discuss how to track our job applications, how to do interview preparation, and how to like perform, how to act during the interview for any like opportunity, job, internship. Then how to follow up with your potential employers. And last but not the least is communication skills. I will tell you about like how to communicate with potential employers through different channels. So let's start with first and very important point, that is career roadmap creation. In fact, हमारा जो सबसे पहला problem है, whether we are students or even professionals जो already jobs कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा problem हमारा ये होता है कि हमने career कैसे choose करना है, कौन सा career path choose करना है. उसमें हम खुद को different stages पे लेके चलते हैं. Let's take example के you are at intermediate level and your next step is to join some kind of university where you are going to like study your for a specific domain, for example IT, software engineering, or marketing management, or law, whatever. So that is the first point or first step, I would say, जहाँ पे आपको career selection की जरूरत होती है. So इसमें different reasons हैं जिसमें हमें career selection में problems पेश आती हैं. Like either you have to select university or you have to look for internship or job, or you are even at a stage when you are in the university and you have to like pinpoint and select some particular subdomain from your career, from your degree. So that is something where career selection problem comes in. Next, we are going to discuss some of the points जिसकी वजह से ये career selection का problem आता है, इसका main reason क्या है. So सबसे पहला जो reason है, usually we don't have clear vision of career path, कि हम जो भी track choose करना चाह रहे हैं उसमें कौन कौन से paths हैं, या हम like university selection करना चाह रहे हैं, कोई degree selection करना चाह रहे हैं, तो उसमें हमारे पास क्या क्या options available हैं, because we don't have that kind of awareness. So that is what I just said, lack of awareness. तो lack of awareness की वजह से हमें ये problem आता है, हम career path properly choose नहीं कर पाते. Okay, then lack of domains and subdomains knowledge. Let me give you an example of domain. For example, software engineering is a domain. And under software engineering, you have like a development subdomain, development path where you become a software developer, mobile app developer, web developer, development track. The other one could be information security path. The other one could be like if you go towards like sales and marketing. So these are if you want to become like technical salesperson. So you need technical knowledge, but at the same time you need like other sales related knowledge. So these are subdomains of any particular software engineering degree. So इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि हमें इन डोमेन्स और सब डोमेन्स का आइडिया नहीं है कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. फिर हमें जो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है व्हेन वी आर लाइक इवन इन यूनिवर्सिटी और इवन इफ यू आर लाइक डूइंग सम काइंड ऑफ जॉब, तो डोमेन और सब डोमेन का जो स्कोप है या उसकी वैल्यू है, ये रिकग्नाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है. बिकॉज मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि यू हैव टू वर्क लाइक 8 hours a day. So
it is better कि आप ऐसी domain, ऐसी सब domain choose करें which is high paying, which has high value, जिसका reward different angle से financial reward, learning reward आपको maximum मिल सके. A lack of expertise and experience. Usually we have problem at university levels that we don't get exposure to do work. That when I say work, that means practical work, industry level work. So because we lack that opportunity and we don't have even awareness what are the options, and then at next level we don't have expertise. So because of that reason we face difficulties in choosing right career. And when we don't have awareness, we don't have knowledge, we don't have information about different domains, subdomains, or fields, we cannot create interest in some specific domain. So that is the reason, again, lack of awareness, lack of knowledge results in no interest in any field. So these are some of the aspects why we face difficulties in choosing career or in expansion of our careers. I would say when we plan to join a university or whether we are studying, that is one stage. Second stage is we have to jump into industry. We have to do internships, jobs, or even if we are like professionals, we are doing already doing jobs. Still, people at that stage face difficulties while like enhancing or modifying their careers. Okay, ये maybe थोड़ी सी complicated slide नजर आ रही हो, लेकिन I will try to make it very simplified. जब आपने career selection करनी होती है तो उसमें different aspects होते हैं जिनको आपने consider करना होता है. उसकी base पे you should be choosing your career. The first thing is like your skills. आपकी skills किस तरह की है, whether you are problem solving mindset या आप communication अच्छी करते हैं तो किस तरह के आपकी skill set हैं, whether we are into more technical stuff or more into people management and outgoing person. आपके interest किस तरह के हैं, ठीक है. Then next comes values and motivations. Sometimes we say that these are not important aspects, but I would say these are the most important aspects, like money, work-life balance, security. These are very important aspects while choosing career. Then again, although every aspect of this like slide is very important, then your next point is your personality. Like whether you are someone who likes to sit in back office and do the technical stuff and all that good stuff, or you are someone who likes to meet people, who likes to talk, who likes to explain. तो ये आपकी जिस तरह की personality है उसके accordingly you should be choosing your domain and subdomain. ओके, अब हमने प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर लिए हैं, अब इनका सॉल्यूशन इज मेन पार्ट. और ये अभी जो हम नेक्स्ट कोई 40, 50, 60 मिनट्स के लिए बात करेंगे और ये सेशन का सारा जो एक स्कोप है, विजन है, that is covered by these 3 words: awareness, enablement and opportunity. तो अभी तक जो हमने बात की थी that was problem point, problem statement. अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे उसमें होगा अवेयरनेस. हमें इट डज नॉट मैटर कि हम अपनी लाइफ में किस स्टेज पे हैं, whether we are students, whether we are
just getting into industry or whether we are professionals, it really doesn't matter. आपको ये 3 step जो हैं, awareness, enablement and opportunity, इन्हीं पे काम करना पड़ता है to progress in your professional life. Okay, first step is awareness. तो अभी जैसे हमने बात की कि प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, हमें ये नहीं पता होता कि हमारे पास कौन कौन सी डोमेन्स हैं, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर स्टडीज, फॉर जॉब और करियर बनाने के लिए, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड लैक ऑफ अवेयरनेस. अब इसमें जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एन आईटी प्रोफेशनल. तो अगर आप आईटी और कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हैं, तो यू हैव लाइक डिफरेंट डोमेन्स, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट डोमेन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सेल्स, वेंडर स्पेसिफिक डोमेन्स, जिसमें you can learn about different companies' products like IBM, Microsoft, VMware. These are some of the names. Or if you are into management domain, you are doing PPA, MBA, or you have done that, still you have different options, like you have sales domain, you have marketing domain, HR, and there are so many others, like administrative domains. So the first point is awareness. आपको इतनी awareness होनी चाहिए कि कौन कौन सी आपके पास कौन कौन सी fields हैं, उसमें सब fields या fields I would say domains and sub domains कौन कौन सी हैं, और उसमें क्या क्या options हैं आपके पास available. So that is first point, which is awareness. फिर जब आपने कोई भी आप स्टडीज कर रहे हैं या आपने करियर में कोई जॉब इंटर्नशिप देखनी है, तो you literally should be asking yourself, what do you want in your life? That should be the first question to yourself, कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या अचीव करना चाहते हैं. Then to answer that question, आपको देखना पड़ता है या देखना चाहिए कि मेरे पास जो मैं करना चाहता हूँ उसके अगेंस्ट कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. अब ये क्वेश्चन करना और इसका आंसर फाइंड करना कि आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, कौन सी अच्छी ऑप्शंस हैं, इसके लिए यू हैव टू डू डिफरेंट थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी, you have to read. When I say study or read, that doesn't mean कि आपको यूनिवर्सिटी में वो कोर्स करिकुलम कवर करना है. आपको यूनिवर्सिटी के अलावा नॉलेज गेन करना है, बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर सकें. That is one thing. Second thing is find a good mentor. Like find people who have like spent years in learning and doing their work. तो ऐसे mentors find करें, उनसे guidance लें, ताकि आपको लोगों के practical experience से कुछ सीखने को मिले. और same way ask people who have done it, जो practically जिन्होंने काम किया हुआ है. इसके लिए आप different टेस्ट पास कर सकते हैं. इसमें you can go for certification exams or then try internships or volunteer work, do volunteer work, because awareness सिर्फ बुक से नहीं आएगी, सिर्फ इंटरनेट से नहीं आएगी कि what you want in life. उसमें एक लेवल पे आप डिसीजन कर सकते हैं, बट जब आप प्रैक्टिकली कुछ करते हैं, लाइक आप सोशल वर्क करें, वॉलंटियर वर्क करें, आप इंटर्नशिप ट्राई करें, कुछ सर्टिफिकेशंस करें, कोर्सेज करें, उससे आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं. और ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में कि ये चीज़ें करना किस लिए और भी ज़रूरी है. ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. इसमें लाइफ में आप जिस भी स्टेज पे हैं, आपको बड़े, इसको कहते हैं स्मार्ट गोल्स. यू शुड बी सेटिंग स्मार्ट गोल्स लाइक स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल,
relevant and time based or time bound. इसका बेसिकली सारा जो पर्पस है उसका ये है कि आपने लाइफ में जो भी गोल सेट करने ना वो बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए. लाइक ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं फॉर एग्जांपल आई एम अ स्टूडेंट तो मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या मुझे किसी डिग्री में जाना है तो मैं इंजीनियरिंग की डिग्री करना चाहता हूँ. दैट इज नॉट अ स्पेसिफिक गोल. स्पेसिफिक गोल कुड बी आई वांट टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, or I want to become cybersecurity expert, or I want to become a trainer. That is specific goal. फिर उसमें जब आप गोल सेट कर लेते हैं, स्पेसिफिक किस्म का गोल सेट कर लेते हैं, देन कुछ सक्सेस मैट्रिक्स होती हैं जिसकी बेस पे आप अपनी गोल्स, अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं. देन अटेनेबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. आप जो भी गोल सेट करें लाइफ में वो अटेनेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए. ऑल्दो के दे शुड बी गिविंग यू चैलेंज टू लर्न मोर एंड मोर, बट एट द एंड ऑफ द डे सेट गोल्स विच आर अचीवेबल, ताकि आप में कुछ कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके, आपको एक सक्सेस की फील आ सके, और आप जो भी गोल सेट करें वो आपके अल्टीमेट लाइक जो आप लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, उससे रेलिवेंट होना चाहिए. और टाइम बॉन्ड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. आप जो भी गोल सेट करें उसमें उसको टाइम बॉन्ड करें. लाइक मैंने एक कोर्स करना है तो मैंने 3 मंथ्स में करना है कोर्स. मैंने एक सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करना है या कोई न्यू स्किल सीखनी है तो मैंने नेक्स्ट 5 मंथ में ये काम करना है. दैट इज टाइम बाउंड और टाइम बेस्ड. Okay, having said that, let's go through this slide very quickly. जब आप goal setting कर रहे होते हैं तो there are 2 types of goals. One is long-term goals, second is short-term goals. So as you can see, long-term goals could be 1 year, 3 year, 5 year, or even retirement plan. That should be your goal. और इन long-term goals को achieve करने के लिए you should be setting short-term goals. जब आप शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं तो आपको लाइक फॉर एग्जांपल यू वांट टू लर्न अ न्यू स्किल, और यू वांट टू गेट अ सर्टिफिकेशन, और वांट टू लाइक लर्न समथिंग न्यू, और यू वांट टू वर्क ऑन सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. तो शॉर्ट गोल्स जब आप सेट करते हैं और फिर उनको गोल्स को अचीव करते हैं तो यू फील कॉन्फिडेंस, यू फील कि यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर डूइंग सम प्रोग्रेस. तो फिर नेक्स्ट सेकेंड गोल, थर्ड गोल, इस तरह से आप गोल्स अचीव करते जाते हैं. तो whenever you set goals, set short term and long term goals. Okay, ये भी सिमिलर स्लाइड है जो हमने ऑलरेडी वर्बली डिस्कस कर लिया है कि लाइक you start from top to bottom. If you look at that, entry level positions, then we have IT security position, then we have, with the passage of time and with the experience, we go to management positions. So there are different options available in any field. So you have to look for the field according to your interests. Okay, looks pretty simple slide. Basically इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको एक सक्सेस अचीव करने के लिए एक लैडर जो है उस पर जाना पड़ता है, और उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं. ये लाइक फर्स्ट यू लर्न, you get education, then you do job, then you reach to a specific level. Then you can say, okay, I have reached to a point where I can say I have made some progress and I'm successful. Okay, ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्लाइड, और इसमें it really doesn't matter कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर देंगे तो most likely you will be successful in whatever you do, because हर चीज़ को आपको प्लान करना पड़ता है. तो whoever have written any project plans, so you would know कि project plan में there is a list of
tasks or things to do जो करना होती हैं with along with timelines and deadlines. तो इस तरह से आप लाइफ में जो भी कर रहे होते हैं हर स्टेज पे डिफरेंट चीज़ों को प्लान करें, टाइमलाइन सेट करें ताकि आप कोई अचीवमेंट भी फील हो जब आप एक माइलस्टोन अचीव करते हैं और आपको कॉन्फिडेंस भी मिले उससे. Okay, skills progress. Okay, sorry. इसमें बेसिकली मैं आपको ये गाइड करना चाह रहा हूँ कि आप जिस भी स्टेज पे हैं आपको न्यू स्किल्स गेन करना चाहिए और अपनी स्किल्स को इन्हांस करना चाहिए. उसका जो बेस्ट वे है दैट इज के you look into your current skills and you see where you want to go, then find the gap and then try to fill that gap. And you can fill that gap by learning things, by getting exposure, by getting experience, by doing like practical work. So इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि if you are a student तो आपने during studies क्या अचीव किया, after studies क्या अचीव किया, when you are looking for a job, this is very important. The time you are spending without job, without internship, you should be, or I would say you must be learning something new, or you must be enhancing your skills. इससे जब आप अप्लाई करते हैं, whenever you apply next time, you would be adding some value in your CV, in your profile. So that is very important aspect. Okay, जो हमने एक ladder देखी थी जिसमें there were 3 steps. First was awareness, second enablement, third opportunity. तो अभी तक हमने जो बात की सारी ये that was most towards awareness. Now comes the second step, that is enablement. Enablement may, as I mentioned few points earlier, you should always be learning and enhancing your skills, polishing your skills. There are different ways of doing that. The first thing is you can improve your education if required, ठीक है, और उसके अलावा you can do some short courses, or you can learn new skills and get certification exams cleared, जिससे आपको practical skills आएंगी जो आप real life में काम कर सकते हैं. उसके अलावा if you can get the opportunity of doing volunteer work or get internship, that is also very good aspect. And job is when you're looking for a job, the job is the ultimate goal. तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपनी स्किल्स को, न्यू स्किल्स भी सीख सकते हैं और जो ऑलरेडी आपने सीखी हुई हैं स्किल्स उनको और पॉलिश कर सकते हैं. और विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑलमोस्ट सब फील्ड्स में देयर आर न्यू सॉफ्टवेयर coming in, there are new skills, there are new types of learning required. So you must be keeping yourself up to date with the new technologies and new learning trends. Okay, the third point was opportunity. अब इसमें समझने की ये जरूरत है कि फर्स्ट स्टेप was awareness. आपको पता चल गया कि अब आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, आप उनमें से क्या ग्रैब कर सकते हैं या क्या उसमें से करना चाहते हैं. दैट वाज फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट वाज कि अब जो आपका अवेयरनेस आ गई, अब आपने देखना है कि आप जो करना चाहते हैं उसमें आपने खुद को इनेबल करना है. दैट मीन्स आपने स्किल्स गेन करनी है, लर्निंग करनी है. सो वी हैव कवर्ड दैट. अब आपके पास अवेयरनेस भी है, आपने क्या करना है, आपने उससे रिलेटेड स्किल्स भी गेन कर लिए हैं. Now the third step is you need opportunity. You need job opportunity, internship opportunity, or if you want to get into business, तो आपको business opportunity देखनी होगी. Whatever you want to do, you must be going for highly skilled area. Like अगर आपने job करनी है
जो भी आप फील्ड डोमेन सब डोमेन सेलेक्ट करें वो ऐसी होनी चाहिए जो हाईली स्किल्ड हो. When you choose highly skilled domain, the reward will be very good in terms of financial reward, और आपकी जो growth है overall career में, that would be very steep. That is why you must be looking for highly skilled jobs. Because जब highly skilled jobs या business की बात करते हैं तो उसमें you need to put in effort, but at the top the competition is very less. If you look like go for ordinary skill set and ordinary job, there is too much competition and reward is very low. अब हम देखेंगे कि ये highly skilled, इससे आगे जो सारी स्लाइड्स हैं वो बेसिकली उसमें हम सीखेंगे कि ये हाईली स्किल्ड जॉब हंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना चाहिए. सबसे पहले चीज़ आ जाती है आपका सीवी राइटिंग. यू मस्ट हैव अ गुड प्रोफाइल और सीवी और रिज्यूमे. that is the first thing you must have with you while applying for jobs. So when you have to write your CV, there are two options. One is you don't have industry experience, internship job experience. The other option is you have like practical or job experience. So if you fall into option one, that is maybe you are in university or you just finish your education and you want to get into industry, तो उसमें जो CV writing होती है उसमें main जो parts होते हैं almost वो same होते हैं option 1 और 2 में. लेकिन इसमें difference ये होता है कि you have to mention your education first because you don't have experience, so you take that experience part at the end of the CV. Just or in other option, when you have experience, work experience or job experience, so that must be coming at the top and your education should be going downward. Because जब आपने already कोई job experience gain कर ली है, तो फिर for the next job, employer is most interested in your skills and your previous work rather than your education. And in case of option 1, when you don't have industry experience, all that you have to showcase is your skills and education. That is why education is at a top level. So header part where you basically write your name, address, and just try to put in name, address, contact information. That's it. That could be phone number and email. You don't have to mention anything else. You should also be like writing your profession at the top. For example, software engineer, marketing expert, something like that, or lawyer, whatever your profession is. And then you must have a personalized summary where you must be like mentioning what are your skills, how you can like give benefit to some organization for which you work. Then your skills, write on your skills very precisely, and the pattern of writing skills should be from top to bottom and left to right. The most like skills जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में skills हैं उसको top पे लिखें, जिसमें काम है उसको उससे नीचे और and so on and so forth. Then comes your education. जब आप students होते हैं CV writing में तो आपके education के part में आपकी degree mention करें, उसके जो tenure है किस ईयर से किस ईयर तक आपकी डिग्री है, और फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इज समथिंग जिसकी बहुत वैल्यू होती है. व्हेन यू आर स्टूडेंट एंड यू आर अप्लाइंग फॉर फर्स्ट इंटर्नशिप और जॉब, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉयर इज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और FYP, बिकॉज you had spent a lot of months, like almost 1 year doing your project.
तो उसमें आपकी सबसे ज़्यादा स्किल्स होती हैं. And keep in mind, mostly students get jobs or internship opportunities in domains and subdomains related to your final year project. So pick your final year project very carefully. Then mention some of the university projects जो बहुत like आप उसको अच्छे तरीके से highlight कर सकते हैं, बहुत important. Don't put in everything there. Courses, अगर आपने कोई courses वगैरह किए हुए apart from university courses, certification exams, if you have done any kind of certifications, if you have any like affiliations with any organization related to work or achievements, if you have like any scholarships during universities and stuff like that, then most likely fresh out of university guys don't have experience, so इसलिए इसको bottom में लिख लेते हैं. You can also mention languages like English, Urdu, whatever you can speak, right? References is optional section. Oh yes, before references, there is interest part. So you must be mentioning your interest, but mention only one or two interests. Don't write a story there like you have 10 and 20 interests. Just mention a couple of interests like reading or sports, something like that. References is optional part. You can mention if required, you can provide references. So that is very important slide. I believe you should be having all these sections in your CV, and like the length of the CV should be 1 page is enough, or you can drag it to 2 pages, but don't like add more pages. The less number of pages is better. Okay, and there are a couple of sample CVs. This is, for example, at the top you have your name, your address, contact information, summary, skills, education, and before that you have experience. This is specifically for someone who is a student or who is a fresh out of university. This example is, you see, work experiences before education. So if you already are a professional working in the industry, then you must be mentioning experience before your certifications, education, and everything else. Skills always comes at the top after summary. Okay, this is very, I would say, interesting slide. You might be thinking के ये क्या चीज आ गई है. Basically, whenever you send a CV to a potential employer, उस CV को properly आप name करें, उसका नाम choose करें, and the pattern should be, you should be writing your name, the job post for which you are applying, the date you are applying, and then hyphen and CV, and the document should be doc or PDF, preferably PDF. ये बहुत important होता है. Let's talk about naming convention from employer's perspective. अभी मैं next slides में आपको कुछ इसके bad examples भी show करता हूँ. Okay, these are actual CVs I received against different jobs. So notice first someone has mentioned number, then someone has mentioned like ये जो मैंने highlight किए CV interview, CV, my resume. ये employer के लिए बहुत problem create करता है, जिसमें employer has to basically open each and every CV और उसमें name देखना और किस job post के against वो apply कर रहे हैं, because sometimes जो companies होती हैं वो multiple jobs के लिए hiring कर रही होती हैं. तो if you don't mention the job post, उसमें फिर देखना पड़ता है कि किस job post के against apply किया है इस particular person ने. Usually जो students होते हैं वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा
मतलब केयरलेस होते हैं नेमिंग कन्वेंशन CV फाइल के नेमिंग कन्वेंशन में लेकिन जस्ट थिंक अबाउट दैट अगर आप एक फाइल का एक अपनी CV का प्रॉपर नेम नहीं रख सकते तो दैट शोज कि आप attention like you have lack towards attention to details you are just careless nothing less nothing more you are just careless and maybe you are not very much needy and interested for that particular opportunity so that is why this is important. Let me show you a few more examples and before that let me go through the cover letter writing part. Whenever you have to send out your CV to potential employers, write a very good and very nice and very precise cover letter. Cover letter is basically your application, where you basically mention what kind of skills you have and what value you can add for the for the employer. Okay, when you write cover letter, there are different sections like आपको एड्रेस करना चाहिए प्रॉपरली एड्रेस करें जिस पर्सन को आप CV भेज रहे हैं प्रेफरेबली नेम यूज करें अगर आपको नेम नहीं पता तो यू कैन यूज डेजिग्नेशन फिर उसमें लाइक आपको दो तीन एस्पेक्ट्स जो हैं उनको केयरफुली उसमें मेंशन करना है फर्स्ट व्हाट आर ऑल द स्किल्स यू हैव आप वो स्किल्स मेंशन करें सेकेंडली आपको ये मेंशन करना है कि आपकी स्किल्स से इफ़ यू बिकम पार्ट ऑफ दैट कंपनी तो आप उसको कैसे बेनिफिट दे सकते हैं और आपने पास में क्या अचीवमेंट्स की हैं और जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयर की वो चीज़ें आप मेंशन करने के बाद यू कैन ऐड more relevant aspects, relevant skills to that. जो basically that shows that you have diverse kind of skill set. और लास्ट में there must be जब भी आप किसी से बात करते हैं तो there must be call to action और like उसे कहते हैं कि अगर आपने किसी को CV भेजा है तो you are basically asking for interview तो just ask for politely and professionally what is the next step how you like do the shortlisting process and all that good stuff how when you are going to call or like candidates for interview or you send a rejection email stuff like that so call to action should be your last point ये एक sample cover letter I'm not gonna go through this because अगर आप simply internet पे Google करें तो आप you can find so many cover letters. Again ये important चीज़ है again ये actual job post के against CVs आए हुए हैं so I wanted to show you कि किस तरह CV आई हुई है CV is missing application for a job like we post multiple jobs every company posts multiple jobs so which job you are talking about CV no name इन्होंने तो CV फॉरवर्ड ही कर दिया किसी को भेजा हुआ so that is not good अब इसमें एक और important चीज़ है I want to mention this here look for this one dear sir madam this is the least you should be like putting in effort least effort simply you just write dear sir madam you must be spending some time to do some research about the employer about the job so that जब आप किसी को CV भेजें cover letter लिखें तो properly उसको address करें person by person name you must be knowing like the person's gender male female so that अगर आपको like उसमें name नहीं पता तो you can write dear sir your dear madam so there must be I would say there must be some madness to this ऐसे नहीं है कि you just open your email and attach blank CV
just see here, just blank CV and must you like think के जो employer है वो आपको इसमें consider करेगा. अगर I would say कि अगर employer बहुत ही desperate होगा hiring के लिए तो सिर्फ उसी केस में वो इस तरह के emails को open करेंगे. Otherwise they will simply discard these kind of job applications. So don't do that. Proper जो नेमिंग कन्वेंशन है सीवी की उसके अकॉर्डिंगली सीवी करें और उसमें प्रॉपर कवर लेटर लिखें. सेम गोज हियर. इसमें दिस गाय इज अप्लाइंग फॉर QA internship but he is not mentioning QA in cover letter. Apart from QA he's mentioning everything else. So that is not right again. This is what I was talking about. Like you must be doing some research about the employer, because if you do some research, you can find whether he is a male or female or how to address the person. Okay, let me see. Maybe we can focus more on Urdu language as most word in listen. Okay, fine. I just saw the message Waqas you sent. ठीक है, हम उर्दू में बात कर सकते हैं. That is absolutely fine. Okay, so we are here. जब आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, in any case you have to contact for to potential employer. Just do some research. Just pick the if you have person's name in the email ID where you have to send CV, just Google that email ID. You can find some references. As you can see, my email ID, you can see on LinkedIn. You can see like Faraz Mirza with the name founder CEO Simpa IT. So you at least know कि ये जो बंदा है ये CEO है, फराज मिर्जा है, ये इस कंपनी का है, इसको मैंने CV भेजनी है, he is male. So don't try to write madam. उसको आप properly थोड़ा सा research करके उसको address करें. मैंने सिंपली गूगल किया तो उसमें ये तस्वीर भी आ रही है. तो ये थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए हर जॉब एप्लीकेशन से पहले, ताकि जो एम्प्लॉयर है जिसको CV रिसीव हो आपका, उसको भी पता चले कि ये जो अप्लाई कर रहा है he is interested, like he is very serious about the job or this position. ऐसे नहीं है कि उससे जस्ट रैंडमली उसके सामने आके और उसने अप्लाई कर दिया. तो आपको इस तरह से इंटरेस्ट शो करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयर को उसको आपकी ईमेल देखते ही समझ आ जानी चाहिए कि ये पर्सन जो है ना ये वाकई सीरियस है. ओके, अभी तक हमने ये कवर कर लिया कि हम अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, जैसे CV राइटिंग करेंगे और कवर लेटर लिखेंगे जब भी अप्लाई करेंगे किसी भी जॉब के लिए. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं यूज़ ऑफ जॉब पोर्टल्स. बेसिकली बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो सर्च प्रोफाइल, आई ओन दिस कंपनी. इसमें we have like the option you can go there, create your profile and apply for internships and jobs. Similarly, there is LinkedIn and other job portals. Let me take you to, okay, before going into a list of job portals, there are some points. Irrespective of the fact कि आप LinkedIn पे देख रहे हैं, सर्च प्रोफाइल पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, जॉब्स ढूंढ रहे हैं या किसी और जॉब पोर्टल पे कर रहे हैं, आपको एक अच्छी सी प्रोफाइल क्रिएट करनी है वहाँ पे और उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको प्रोफाइल को अपडेट करते रहना है. जैसे ही आप कोई न्यू कोर्स करें, कोई न्यू स्किल सीखें, उसमें अपडेट करते रहें ताकि जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एम्प्लॉयर आपकी प्रोफाइल देखे
تو اس کو آپ کا اپڈیٹڈ انفارمیشن اویلیبل ہو. یہ ایک ایگزامپل ہے جو ایک پروفائل کی ویری کمپریہنسو پروفائل. یہ سرچ پروفائل پہ ہے. اسی طرح سے آپ سرچ پروفائل پہ پروفائل بنا سکتے ہیں, لنکڈ ان پہ جائیں اور جاب پورٹلس پہ پروفائل بنائیں. لیکن جہاں پہ بھی پروفائل بنائیں کمپریہنسو پروفائل بنائیں, میکسیمم انفارمیشن وہاں پہ ایڈ کریں تاکہ جب بھی آپ کو امپلائر آپ کی پروفائل دیکھے تو اس کو اپڈیٹڈ اور میکسیمم انفارمیشن مل سکے. اگین وہی چیزیں کہ اس کو اپڈیٹ کریں پروفائل کو. یہ ایک لنکڈ ان پروفائل کی ایگزامپل ہے. اوکے, یہ کچھ جاب پورٹلس ہیں. یہ آپ کے ریفرنس کے لیے کچھ, اس کے علاوہ اور بھی ہیں, بٹ آئی وڈ سے کہ اگر آپ اتنے ان جاب پورٹلس کو ہی کنسیڈر کر لیں تو یہ بھی انف ہوگا. اس میں لائک سرچ پروفائل از دیر, rosie.pk is there, رائٹ جابس, indeed.com. تو اس میں کچھ ایسی ہیں جو اسپیسیفکلی پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں, کچھ گلوبل ہیں, کچھ گلف ایریا سے ریلیٹڈ ہیں. تو آپ جس جگہ پہ سے اگر آپ پاکستان میں ٹرائی کر رہے ہیں تو ایسے جاب پورٹلس دیکھیں جو پاکستان میں زیادہ ایکٹیولی آپریٹ کر رہے ہیں. اگر آپ نے گلف ایریا میں کرنا ہے تو آپ وہ والے جاب پورٹلس یوز کریں جو گلف ایریا میں زیادہ جابس وہاں پہ لائک اویلیبل ہیں. اور اگر آپ نے یو ایس, کینیڈا, آسٹریلیا کسی بھی کنٹری میں کرنا ہے تو ٹرائی کریں کہ آپ اس کنٹری سے ریلیٹڈ جو ایکٹیو جاب پورٹلس ہیں ان پہ اپنی پروفائل بنائیں. ریسرچ جابس اینڈ امپلائرس, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو پہلا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے وہ آپ کا اچھا سی وی بنانا, جاب پورٹلس پہ اچھی پروفائل بنانا, اور جب اپلائی کرنا ہے تو اچھا ایک کور لیٹر لکھنا جو بہت پرسنلائزڈ ہونا چاہیے ان اے پروفیشنل وے. جب میں کہتا ہوں کہ پرسنلائزڈ ہونا چاہیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس جاب کے لیے یا انٹرنشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ اس سے اسپیسیفک ہونا چاہیے, جنیرک نہیں ہونا چاہیے. اچھا, that was first step. Next step is research jobs and employers. اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ جب بھی کسی جاب کے لیے, انٹرنشپ کے لیے اپلائی کریں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ جس کمپنی میں اپلائی کر رہے ہیں وہ کس طرح کا لائک سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں یا پروڈکٹس بنا رہی ہیں, ان کے آفیسز کہاں پہ ہیں, ان کے کسٹمرز کس لیول کے ہیں, ان کے پروجیکٹس کس ٹائپ کے ہیں. یہ چیزیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے ریسرچ کرنی چاہیے. یہ آپ اس کا دو ریزن ہے. ایک ریزن یہ ہے کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں, جیسے امپلائر جو ہے وہ ایویلویٹ کرتا ہے کینڈیڈیٹس کو ہائرنگ کے لیے, اسی طرح کینڈیڈیٹس کو کمپنیز کو ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ ویدر ان کو کسی اسپیسیفک کمپنی میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اس کے ڈفرینٹ ریزنس ہیں. ایک ریزن یہ ہے کہ لائک اس کمپنی میں آپ کی گروتھ کے چانسز کتنے ہیں, اس کمپنی کے آفیسز کتنے ہیں, اس کا سیٹ اپ کتنا بڑا ہے, یا اس کے پروجیکٹس کتنے اچھے ہیں, یا آپ کو وہاں پہ کریئر گروتھ کے چانسز کیا ملتے ہیں. اگر چھوٹی کمپنی ہے تو آپ کو وہ کتنا سپورٹ کرتی ہے گرو کرنے میں. تو یہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہوتے ہیں. اور اس کا ایک اور بھی ریزن ہے, اگر آپ یہ ریسرچ کرتے ہیں تو اگر آپ جب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس کمپنی اسپیسیفک بات کر سکتے ہیں. جب آپ سے کوئی کویشچن کیا جاتا ہے تو آپ یہ آگے ہم سلائڈس میں بھی دیکھیں گے, تو آپ کمپنی کی ایگزامپل, اس اسپیسیفک کمپنی کی ایگزامپل دے کے بات کر سکتے ہیں. جاب اپلیکیشن ٹریکنگ, اب تک ہم نے کہا کہ ہم نے پروفائل بھی بنا لی, سی وی بنا لیا, ہم ریسرچ بھی کر لی کہ ہم نے کن کمپنیز کو, کن پوٹینشیل امپلائرس کو ٹارگیٹ کرنا ہے, کہاں کہاں پہ جاب اپلیکیشن بھیجنی ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ ہم نے جاب اپلیکیشنز بھیجنا اسٹارٹ کر دی ہیں. دین اس میں پھر آتا ہے کہ آپ کو جاب اپلیکیشنز کو ٹریک بھی کرنا ہوتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ جی آپ نے اپلائی کیا آپ کو یس نو جواب آ جائے گا. موسٹ آف دا ٹائم جو اسپیشلی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ زیادہ ٹائم لیتی ہیں ڈیسیجن میکنگ میں. تو آپ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. دس از ون آف دی ایگزامپلس
کہ لائک آپ جسٹ لسٹ ٹیک اے اسپریڈ شیٹ اور اس میں آپ مینشن کر دیں کہ آپ نے کس کمپنی میں کس پوزیشن کے لیے اپلائی کیا ہے, اس کا یو آر ایل کیا ہے جاب کا یا کمپنی کی ویب سائٹ کا, کانٹیکٹ پرسن کون تھا جس کو آپ نے سی وی بھیجا, اس کا ڈیزگنیشن, ای میل, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس جاب کے لیے کس کمپنی میں اپلائی کیا ہوا ہے. اور پھر اس میں آپ یہ بھی مینشن کر سکتے ہیں کہ اس کا ای میل, فون نمبر, اس کا اپلیکیشن اسٹیٹس کیا ہے, آپ کو فالو اپ ڈیٹ اگر ملتی ہے تو وہ آپ نے کب فالو اپ کرنا ہے. تو یہ آپ کے پاس ٹریک ہونا بہت ضروری ہے. اس میں میں خود ایکسپیرینس کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس جاب اپلیکیشنس آتی ہیں, جب ہم کینڈیڈیٹس کو کال بیک کرتے ہیں تو وہ ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا, بیکاز انہوں نے بہت سی جگہوں پہ اپلائی کیا ہوتا ہے, کبھی کہیں پہ کس جاب پوسٹ کے لیے, کہیں پہ کس جاب پوسٹ کے لیے. تو جب آپ کو کال آئے, جب آپ کو ای میل آئے, تو آپ کو فوراً سے آئیڈیا ہونا چاہیے. آپ اس طرح سا کا ٹریکنگ اپنے پاس سسٹم بنا لیں, آپ کو فوراً سے پتہ چل جائے کہ آپ نے کس جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, کس کمپنی کے پاس. Okay, again, next thing is interview preparation and execution. So let's assume کہ آپ نے یہ سارا پروسیس کر لیا, اب آپ نے اپلائی بھی کر لیا اور آپ کو انٹرویو کے لیے کال آ جاتی ہے. تو انٹرویو آپ نے پریپریشن کیسے کرنی ہے, اور پھر انٹرویو والے دن میں آپ نے کیا چیزیں کنسیڈر کرنی ہیں. جو میں نے پہلے بھی کچھ مینشن کیا تھا کہ آپ امپلائر کے بارے میں اور جاب کے بارے میں جس میں آپ نے اپلائی کیا, جس کے لیے آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, اس پہ کچھ ریسرچ کریں. اس میں ریسرچ کرنے کا پرپز یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کس اسکیل کی کمپنی میں جا رہے ہیں, آپ کا وہاں پہ جاب پوسٹ کیا ہے اور جاب رول آپ کا کیا ہوگا, آپ کس ٹائپ کے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہوں گے. کیونکہ جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو آپ سے امپلائر جو ہے وہ کویشچنس پوچھے گا. آپ کے آنسر کرنے کے دو طریقے ہیں, یا تو آپ جنیرک وے میں آنسر کر سکتے ہیں, دیٹ از جو کہتے ہیں کہ دیٹ از ناٹ ویری گڈ آپشن. اس میں ایک بیٹر وے یہ ہوتا ہے کہ یو نو کہ کمپنی کیا کام کر رہی ہے, کس ٹائپ کے پروجیکٹس کر رہی ہے, اور اگر آپ یہ ریسرچ کر دیں کہ کمپنی کے پین پوائنٹ کیا ہیں, کمپنی کو پرابلم کیا ہے جس کے لیے وہ ہائرنگ کر رہی ہے, آپ کو ہائر کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ جو بھی آنسر کریں وہ اس اسپیسیفک ان کی نیڈ یا ان کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ایگزامپل کے ساتھ آپ ان کو آنسر کریں. اور اس میں آپ کے بہت چانسز سکسیس کے چانسز بڑھ جائیں گے, کیونکہ امپلائر کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس اسپیسیفک جاب کے لیے آپ نے تیاری کی, آپ نے پریپریشن کی ہے, اور آپ آلریڈی ہمارے پروجیکٹس کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کس نیچر کے ہیں, اور ہمیں پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے. تو دیٹ از دی بیسٹ تھنگ ٹو ڈو. اوکے, نیکسٹ از کہ آپ سی وی میں نیور لائی ان سی وی, کبھی اس میں کوئی ایسی چیز نہ لکھیں جو آپ کو نہیں پتہ, یا آپ کے پاس اسکل نہیں ہے, کوئی ایسی چیز مینشن نہ کریں, یا آپ نے کوئی پروجیکٹ نہیں کیا ہوا, کوئی ایسی چیز مینشن نہ کریں. آپ کی جو اسکلس ہیں, آپ نے جو پروجیکٹ کیے ہوئے ہیں, جو آپ نے کورسز کیے ہوئے ہیں, جو ایکچوئل میں کیے ہوئے ہیں, وہی مینشن کریں. You should be able to explain your work, past work and skills. یہ اسی صورت میں پاسبل ہے جب آپ سی وی ٹرولی بنائیں گے, جو آپ نے کام کیا ہوا ہے, جو آپ کے پاس اسکلس ہیں, اور آپ ہر جس طرح امپلائر نے جو بھی جاب پوسٹ کرتا ہے اس کا ایک پرٹیکولر گول ہوتا ہے کہ اس میں جو بھی امپلائی آئے گا وہ کیا کام کرے گا, اسی طرح آپ کا بھی آبجیکٹو, ہر جاب سے کوئی نہ کوئی آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. لاسٹ پوائنٹ اس سلائڈ پہ یہ ہے ریلیٹڈ ٹو سیلری, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس میں آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ جس جاب پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں آپ تھوڑا سا ریسرچ کر کے جائیں انٹرویو میں کہ اس جاب پوسٹ کی مارکیٹ میں, انڈسٹری میں کتنی سیلری ہوتی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ڈونٹ بی ٹو مچ کنسرنڈ اباؤٹ سیلری, کیونکہ اگر آپ اپنی ورتھ شو کریں گے تو آپ کو ایک اچھی سیلری, اچھا پیکیج آفر کیا جائے گا.
सो बट स्टिल आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि आपकी कितनी एटलीस्ट मिनिमम सैलरी होनी चाहिए. इंटरव्यू के दिन जब आप जाएं, ड्रेस अप प्रॉपरली, शो अप ऑन टाइम, ठीक है, आप एनर्जेटिक होने चाहिए. और ये जो हैव 2 to 3 कॉपीज ऑफ सीवी विद यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मैंने नोटिस किया है कि ये ट्रेंड बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो सीवी नहीं लेके आते. एंड इफ़ यू आस्क देम कि आप सीवी क्यों नहीं लेके आए, दे जस्ट से कि जी हमने ईमेल कर दी है. उससे प्रॉब्लम क्या आता है बेसिकली, अगर एम्प्लॉयर आपके सामने बात कर बैठा है और बात करना चाह रहा है, आपका इंटरव्यू करना चाह रहा है, और उसको लैपटॉप पे देखना पड़ रहा है आपका सीवी, तो वो उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी, और जो जो कि आपके लिए बेसिकली अच्छी बात नहीं है. सो आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक से ज़्यादा लोग इंटरव्यू कर रहे होते हैं, यू मस्ट हैव एटलीस्ट 2 or 3 कॉपीज ऑफ सीवी. हाँ. नेक्स्ट पॉइंट, आंसर क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कस्टमर्स बिजनेस. ये जो ऑलरेडी हमने बात कर ली है कि अगर आपने थॉरली कस्टमर के बारे में, कस्टमर के प्रोजेक्ट्स, बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग ली हुई है, रिसर्च की हुई है, तो आप स्पेसिफिक टू कस्टमर्स या उसके जो बिजनेस है उसमें आंसर कर सकते हैं, जो कि बहुत इसमें एक प्रॉपर वे होता है इंटरव्यू में आंसर करने का. ओके. ये इसमें यूजली जो लोग इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, बिल्कुल इनिशियल फेज में होते हैं अपने करियर के, वो ये चीज़ अवॉइड करते हैं. इंटरव्यू में जब एंड पे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो यूजली आपको, कैंडिडेट को पूछते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, और मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर आता है कि नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है. ये कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होता. आपको लाजमी क्वेश्चंस पूछने चाहिए, और क्वेश्चंस जो हैं वो कंपनी के बारे में होना चाहिए. क्वेश्चन आपके जॉब रोल के बारे में होना चाहिए कि आपका जो जॉब है उसमें आपने क्या काम करने हैं, आपके टास्क क्या होने हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस टीम में काम करना है, कितनी बड़ी टीम है, और आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो आपके लेवल पे हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, आपने किस टीम में काम करना है. और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास इस जॉब में जब आप आएंगे, इस कंपनी में आपके ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, लाइक किस तरह कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रो करने में हेल्प करती है एज अ प्रोफेशनल्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कैंडिडेट्स को पूछने चाहिए. और फिर इसमें बहुत पोलाइटली एंड प्रोफेशनली आप पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर से कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, और आप कब हमें कुछ रिस्पांस करेंगे इसके इंटरव्यू के बारे में, वेदर यू आर आप हमें हायर करेंगे या नहीं करेंगे इन एनी केस. तो उसमें आप जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो कॉन्टैक्ट पर्सन होते हैं, उससे फॉलो अप करने के लिए आप उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं. सैलरी निगोशिएशन, अगेन आपको बहुत पिकी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए, और जिस जॉब के अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें मार्केट में कितनी सैलरी है. अगर आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि अगर आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से कम भी सैलरी ऑफर होती है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि आप इस कंपनी में आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं, टीम बहुत अच्छी है, प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे नेचर के हैं, तो यू माइट बी कंसिडरिंग कि आप वो ऑफर एक्सेप्ट कर लें. जस्ट डोंट सिर्फ सैलरी को नहीं देखें. फॉलो अप विद पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स, ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन है. जिस अब अज्यूमिंग कि हमने इंटरव्यू भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया है, अब वी आर वेटिंग कि जी हमारा इंटरव्यू का रिजल्ट क्या है, हमें जॉब ऑफर हो रही है या नहीं हो रही. तो लास्ट सेक्शन में आई सेड के आपको जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन है एम्प्लॉयर का, आपको उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, और फिर उसको प्रोफेशनली और पोलाइटली टाइम टू टाइम फॉलो अप करें, चेक करें कि आपका जो इंटरव्यू है उसका क्या रिजल्ट है, आपको वेदर यू आर गेटिंग गोइंग टू गेट जॉब और नॉट, इंटर्नशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी. लेकिन उसमें बहुत फ्रिक्वेंटली फॉलो अप ना करें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयर है वो इरिटेट हो जाए
So make sure کہ آپ like اگر آپ فرسٹ ٹائم 1 ویک کے بعد فالو اپ کر رہے ہیں تو نیکسٹ ٹائم آپ 2-3 ویکس کے بعد کریں فالو اپ، تاکہ اس میں ایسا نہ فیل ہو کہ لائک وہ اریٹیٹ ہو رہا ہو یا وہ شو کر رہا ہو کہ آپ بہت ڈیسپریٹ ہیں فار دس اپرچونیٹی. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سم ٹائم جب ہمیں لائف میں ریجیکشن ہوتی ہے تو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ وی آر ناٹ گڈ انف، ہم اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم اس اپرچونیٹی کو اویل کر سکتے. ایسا نہیں ہوتا. اسپیشلی جب آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو یوزلی 1 2 3 4 ویکینسیز ہوتی ہیں اور سم ٹائمز ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈس آف جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں لازمی نہیں ہے کہ لائک آپ کی اتنی ورتھ نہیں ہے یا آپ کی اسکلس نہیں ہیں. دیر آر سو مینی فیکٹرس جو امپلائرس کنسیڈر کرتے ہیں جاب آفر کرنے سے پہلے. ان اینی کیس اگر آپ کو ریجیکشن بھی آتی ہے تو مائی سجیشن وڈ بی اسٹے کنیکٹڈ ود یور پوٹینشیل امپلائرس. اور اس طرح سے لائک تھرو جاب پورٹلس، تھرو ای میلس. اور جب فیوچر میں آپ کوئی نیو اسکلس گین کریں یا جو ریکوائرمنٹ تھی، جاب کی ریکوائرمنٹ تھی، آپ کے پاس وہ اسکل نہیں تھی، آپ کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں تھی، آپ جب بھی وہ اسکل یا ایکسپرٹیز گین کریں تو یو مائٹ وانٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو یور پوٹینشیل امپلائر. آپ ان کو کانٹیکٹ کریں، کہیں جی میں نے یہ نیو اسکل گین کی ہے اینڈ مجھے بہت آئی ایم ویری مچ انٹرسٹیڈ کہ میں آپ کی آرگنائزیشن کا پارٹ بن سکوں. سو جسٹ کیپ ان ٹچ، بی پروفیشنل اینڈ کیپ ان ٹچ. کمیونیکیشن اسکلس، کمیونیکیشن اسکلس بہت امپورٹنٹ ہے. اور irrespective آف دا فیکٹ کہ آپ کا کون سا ڈومین ہے، آپ ویدر یو آر سافٹ ویئر انجینئر اور مینجمنٹ کا ہے اور لائر اور لائک کوئی بھی آپ کے ڈومین ہے، اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر. آپ کو آپ کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے. اینڈ یو مسٹ بی لرننگ بزنس کمیونیکیشن. جو ابھی ہم نے بات کی کہ آپ نے لائک کانٹیکٹ کرنے ہیں، امپلائر کے ساتھ بات کرنی ہے، ویدر آپ ای میل کے تھرو کریں، فون کے تھرو کریں یا کسی جاب پورٹل کے تھرو، سوشل میڈیا، تو آپ کی کمیونیکیشن بہت پروفیشنل ہونی چاہیے. اور اس میں ایک بزنس ٹچ آنا چاہیے. آپ کی ورڈنگس، آپ کی ووکیبلری اس طرح کی ہونی چاہیے جو بزنس ورلڈ میں یوز ہوتی ہے. سو کمیونیکیشن اسکل از ویری امپورٹنٹ. اور جب آپ جابس وغیرہ کے لیے یا انٹرنشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ جو بھی اپنا کانٹیکٹ انفارمیشن اس میں دیتے ہیں، ای میل اور فون نمبر اور واٹ ایور، اس پہ آپ کو بہت ایکٹیو رہنا چاہیے. جیسے امپلائر کا کوئی میسیج آتا ہے، ای میل آتا ہے، کال آتے ہیں، تو آپ کو فوراً سے اس کا رسپونڈ کرنا چاہیے. یہ آپ کی پرو ایکٹیونیس جو ہے نا آپ نے شو کر دی ہیں. اس سے امپلائر کو پتہ چلتا ہے. اور اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو امپلائر ایزیوم کرتے ہیں اور جو ہوتی ہیں وہ یہ کہ یہ سیریس ہے، یہ رسپونڈ کوئکلی کرتا ہے. اگر ہم اس کو اپنی ٹیم کا پارٹ بناتے ہیں تو یہ بہت لائک پرو ایکٹیولی کام کرے گا، ایک ٹیم ممبر ہوگا. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، although کہ یہ کمیونیکیشن، دس از لاسٹ سلائڈ آف دس ورک شاپ، لیکن یہ میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. کیونکہ آپ نے اگر سی وی لکھنا ہے تو سی وی رائٹ کرنا ہے تو اس میں بھی آپ کو کمیونیکیشن اسکلس، اگر آپ کی رائٹنگ اسکلس اچھی ہوں گی تبھی آپ کر سکتے ہیں. آپ نے انٹرویو میں جانا ہے، آپ نے بات کرنی ہے، فیس ٹو فیس بات کرنی ہے انٹرویو میں، تو آپ کی کمیونیکیشن اسکلس جتنی اچھی ہوں گی اتنا ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. اور کمیونیکیشن اسکل میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ جو بھی بات کریں وہ بہت کنونسنگ وے میں کریں. اس میں اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جو آپ کے سامنے پرسن بیٹھا ہوا ہے وہ اتنا اس میں انٹرسٹ شو کرے آپ کی بات سننے میں، اتنی لاجیکل طریقے سے بات ہونی چاہیے کہ لائک آپ اس جو مومنٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو گریب کر لیں، اس کو کیپچر کر لیں اس طرح سے کہ جو آپ بول رہے ہیں دوسرا پرسن اس کو سننے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے.
اور اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کتنا پروفیشنلی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو with this آج کا جو یہ ٹاپکس تھے ہم نے کور کر لیے ہیں. آئی ہوپ کہ اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ ہوگا. اور اس سے پہلے کہ میں نیہا کو یہ ہینڈ اوور کروں پریزنٹیشن, آئی وڈ سے کہ اگر آپ کے جو بھی کویشچنز ہیں آپ پلیز وہ کویشچن بھی پوچھیے, اور میں ٹرائی کروں گا کہ میں جو میکسیمم آنسر کر سکوں اکارڈنگ ٹو مائی اسکلس, اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ. اور لیٹر آن بھی اگر آپ نے کسی نے کمیونیکیٹ کرنا ہو تو آپ یو کین لائک ریچ آؤٹ ٹو اس, آپ نیہا سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے جو بھی کوئریز ہوں گی. تو ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ ہم آپ کے فیوچر میں بھی جو کوئریز ہیں اس کو ایڈریس کر سکیں. اگر آپ کو کسی چیز میں لائک سی وی رائٹنگ میں ہیلپ چاہیے, آپ کو انٹرویو پریپریشن میں ہیلپ چاہیے, کسی بھی چیز میں ہیلپ چاہیے, جو بھی آپ نے اس چیز میں سنا, یا آپ کو کریئر اپنا روڈ میپ بنانے میں ہیلپ چاہیے, تو ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ ہم آپ کی لائک اگر بہت چھوٹا سا پارٹ اس میں ہیلپ کر سکیں. with this over to Neha. Thank you so much, Faraz. That was one informative session. Asha. To all the participants, kindly mute yourself. Okay. To all the participants, اگر آپ میں سے کوئی بھی ون ٹو ون انڈیویژلائزڈ مینٹورشپ سیشن کرنا چاہتا ہے مسٹر فراز کے ساتھ, تو وہ کائنڈلی فیڈ بیک فارم فل آؤٹ کریں اور اس میں مینشن کریں. اور اگر آپ سے یہ نہیں ہوتا تو ایک اور آپشن ہے ہمارے پاس, آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں neha@smartsin.com میں. یہ دونوں چیزیں میں نے چیٹ باکس میں مینشن کر دی ہیں. سو پلیز کائنڈلی ڈو دیٹ. Now we are going to move towards the Q&A session, and just write your questions or ask them. Are there any questions? Okay. اگر کسی نے کویشچن پوچھنا ہے, آئی بلیو کہ سارے لوگ میوٹ ہیں, تو آپ چیک کر لیں. اگر آپ کویشچن پوچھ رہے ہیں تو آپ ان میوٹ کر دیں. اچھا, میرا ایک کوشچن ہے. آئی تھنک اف نو بڈی ہیز اے کوشچن, سو آئی ہیو اے فیو کوشچنس آن بہاف آف آور اسٹوڈنٹس. سو نیہا, آئی تھنک ایک کوشچن آ گیا فاطمہ کا. جی جی. اچھا, آپ پہلے وہ Fatma پڑھ is لیں. asking, is there any age limitation when you're applying for entry level jobs, specifically in private sector? فاطمہ, اس میں کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں ایج لمٹ نہیں ہوتی. اس میں اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر. واٹ میٹرز از کہ آپ جس جاب کے لیے اپلائی کرنی ہے آپ کی اسکلس میچ کرتی ہیں یا نہیں. اور یہ بہت ریئر چانس ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب اپلیکینٹ کے لیے کوئی جاب ریسٹرکشن ہو. اگر ہوگی بھی تو وہ بہت اسپیسیفک قسم کی جابس ہوں گی. ادروائز دیر از نو ایج لمٹ. Okay. Tayyab has requested to share the slides, so I'm going to do that. No worries. اور آپ ہمارا ایونٹ سیکشن بھی چیک کر سکتے ہیں اسمارٹ سندھ کی ویب سائٹ کو وزٹ کر کے. وہاں بھی یہ جو ہماری سلائڈ ڈیک ہے اور فلائر ہے اور دوسری جتنی بھی ڈیٹیلز ہوں گی, آپ کی کوئریز, کوشچنز جو بھی ڈاکیومنٹ ہوئے ہیں وہ سارے وہاں پہ شیئر ہو جائیں گے. Okay. Saad is asking a question. I am from a computer science background pursuing my career. Currently in 7th semester of BS CS, I struggle to get an internship to kickstart my career. So Faraz, what do you have to say about that and guide Saad Ahmed? جی سعد, I would say کہ یہ you are not alone with this problem. بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ پرابلم آ رہا ہوتا ہے. اور اس میں میرا آنسر یہ ہے کہ فرسٹ آف آل آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ لائک آپ کمپیوٹر سائنس فیلڈ میں ہیں تو آپ کس ڈومین میں
انٹرنشپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, کس ڈومین میں اپنے کریئر بنانا ہے. تو جیسے ہم نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ ایک کریئر پاس سلیکٹ کرنا, اس میں کریئر پاس سلیکٹ کریں. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل کہ اگر آپ کہتے ہیں میں نے ویب سائٹ ڈیولپر بننا ہے, تو آپ ویب سائٹ ڈیولپر بن دیں. اس میں پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کن ٹیکنالوجیز پہ, ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز, پروگرامنگ لینگویجز آپ پڑھتے ہیں, تو آپ دیکھیں آپ کا انٹرسٹ کس میں ہے, یا آپ کو کون سی لینگویج اچھی آتی ہے اور جس میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں. پھر اس میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی سکلز کس لیول کی ہیں. جو میں نے ایک لرننگ میں گیپ انالیسس آپ کو بتایا تھا, آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی سکلز کیا ہیں. آن دا ادر ہینڈ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو آپ انٹرنشپ ہنٹ کر رہے ہیں, جو انٹرنشپ کرنا چاہ رہے ہیں جس لیول پہ یا جس اسکل سیٹ کے ساتھ, اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے. اس کا بہت ایزی وے یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ جاب پورٹلس پہ دیکھیں جہاں پہ جابس ایڈورٹائزمنٹ آئی ہوتی ہیں, وہاں پہ دیکھیں. فار ایگزامپل آپ ویب سائٹ ڈیولپر بننا چاہ رہے ہیں, فرنٹ اینڈ ویب سائٹ ڈیولپر بننا چاہ رہے ہیں, تو اس میں آج کا لیٹسٹ کون سی ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں. ہمارے ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ انڈسٹری میں ود دا پیسیج آف ٹائم ٹیکنالوجیز بدلتی رہتی ہیں, لیٹسٹ آتی رہتی ہیں, لیکن ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں وہی پرانی چیزیں سکھاتے ہیں. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ کوئی بھی جابس ہیں جو لائک یو کین گو تھرو 5 6 7 8 10 جابس, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو آپ انٹرنشپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کس لیول کی سکلز ریکوائرڈ ہوتی ہیں, آپ کی سکلز کیا ہیں, اور جہاں پہ آپ لیک کر رہے ہیں جو آپ کی سکلز کام ہیں ان کو لرننگ کریں, اس کو سیکھیں. ٹھیک ہے, اور سیکھنے کے لیے پھر ڈفرینٹ کورسز ہیں, فری کورسز اویلیبل ہیں, پیڈ کورسز بھی ہیں. I would say کہ بہت سے فری ریسورسز اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ, تو آپ کا وہ جو ایک سکلز کا ایک گیپ ہے کہیں پہ بھی, اس کو فل کریں. یہ دیٹ از فرسٹ اسٹیپ جو آپ نے کرنا ہے, اپنی سکلز کو ایک لیول پہ لے کے آنا ہے. اب سیکنڈلی پھر آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, آپ کو تھوڑا دیکھنا ہے کہ آپ نے کس سٹی میں اپلائی کرنا ہے, کس ٹائپ کی کمپنی میں اپلائی کرنا ہے. آپ کو اس طرح کی اس کی ایک لسٹ بنانی چاہیے, سرچ کریں کمپنیز کو, اور پھر 1 by 1 وہاں پہ اپلائی کریں جہاں جہاں پہ جس کمپنی میں آپ سے ریلیٹڈ انٹرنشپ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, ساتھ کہہ رہے ہیں آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی کورسز آف سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس آٹومیشن ٹیسٹنگ. ٹھیک ہے, اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ جاب پورٹلس پہ دیکھیں, وہاں پہ جہاں پہ جاب ایڈورٹائز ہوئی ہوئی ہیں. ہر جگہ پہ موسٹلی جاب اس کے لیے فلٹرز ہوتے ہیں, تو آپ کوالٹی ایشورنس, کوالٹی کنٹرول, اس میں آٹومیشن ٹیسٹنگ, جتنی آپ کے یہ ریلیٹڈ ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں, آپ وہ کی ورڈس یوز کر کے وہاں پہ جاب سرچ کریں, انٹرنشپ سرچ کریں, اور پھر جہاں جہاں پہ اویلیبل ہے وہاں پہ اپلائی کرنا اسٹارٹ کریں. دیٹ از دی فرسٹ اسٹیپ. اوکے, محمد has اور something. اس کے لیے I would like to add one more thing. Okay. ساتھ اس میں جیسے ہم نے اس میں دیکھا کہ آپ کو ایک اچھا پروفائل بنانا ہے, ایک سی وی بنانا ہے, اور جس بھی جاب پورٹل پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ بھی میکسیمم انفارمیشن کے ساتھ اپنی پروفائل بنائیں. آپ کے پاس 2 3 4 ڈفرینٹ قسم کے لائک کور لیٹرز ہونے چاہیے. آپ جس ٹائپ کی انٹرنشپ کے لیے اپلائی کریں اس سے ریلیٹڈ وہ کور لیٹر یوز کریں, اس کو ماڈیفائی کریں, اور اسپیسیفک اس انٹرنشپ سے اسپیسیفک ہو کے آپ کور لیٹر لکھ کے اپلائی کریں, تو ہوپ فلی آپ کو اس میں پازیٹیو رسپانس آئے گا. Okay. Muhammad is saying that don't you think that our education system is weak and it does not give potential communication skills effectively? Is career counseling really a reason for a mismatch in the job and industry requirements? یہ جو کویشچن ہے یا یہ جو کنسرٹ ہے یہ بہت اب تو امپورٹنٹ بھی ہے اور بہت کامن بھی ہو گیا. ایز پیپل جو company owners, like we are trying to fill this gap. یہ بیسیکلی انڈسٹری ایکڈیمیا میں ایک گیپ ہے جو انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم اتنا ایجوکیشن سسٹم اتنا اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, اور کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ بھی نہیں تھا,
اور نہ ہی دکھ رہا ہے کہ یہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. اس کو لائک فار دیٹ ریزن آئی وڈ سے کہ انسٹیڈ آف آپ اس کو چیز کو ایجوکیشن سسٹم کو بلیم کرتے رہیں, I would recommend کہ just focus on کہ what you need to do, آپ کو کیا کرنا ہے, انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اپنی اسکلس گین کریں. ٹھیک ہے, آپ جتنے ہم اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں فیسز لائک ایکسپینسز کرتے ہیں, فیسز پے کرتے ہیں, آئی وڈ سے کہ اس سے اچھی چیزیں ہمارے پاس, اچھے ریسورسز انٹرنیٹ پہ فریلی اویلیبل ہیں. اور اگر آپ کو بہت کوئی ہائی اینڈ اسکل سیکھنی ہے جو کہ فریلی اویلیبل نہیں ہے, تو دین یو مسٹ اسپینڈ سم منی اور اچھی ٹریننگ اٹینڈ کریں تاکہ آپ کی لرننگ ہو جائے. سو ٹو سمرائز دیٹ, جسٹ فوکس آن یور سیلف انسٹیڈ آف بلیمنگ دی سسٹم, کیونکہ یہ سسٹم چینج کرنا مطلب ایزی نہیں ہے اور کوئی اکیلا بندہ نہیں کر سکتا. Okay, thank you so much, Faraz. I guess Vakas has to ask some questions. Okay, we have another question. Does English language have to be a very good for a good job, or we can get a good job in normal English as well? دیکھیں, اٹ ریئلی ڈیپینڈس کہ آپ کس ٹائپ کی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. اگر آپ فار ایگزامپل اف یو آر فرام کمپیوٹر سائنس بیک گراؤنڈ, آپ ایز اے ڈیولپر یا ایز اے گرافک ڈیزائنر یا کوئی کیو اے انجینئر کے طور پہ جاب اپنا کریئر بنانا چاہ رہے ہیں, تو اس میں آپ کی انگلش ایٹ لیسٹ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ انگلش ریڈ کر سکیں, اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کر سکیں, اور جو آپ کی جاب کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اکارڈنگلی آپ رائٹ کر سکیں. دی لاسٹ تھنگ از, انگلش میں 4 چیزیں ہوتی ہیں, ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ اینڈ اسپیکنگ. تو ریڈنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے, آپ کی لسننگ اچھی ہونی چاہیے, اور اسپیکنگ میں یہ ہے کہ اٹ ریئلی ڈیپینڈس آپ کی جاب کس نیچر کی ہے. اور رائٹنگ اگر آپ کو انگلش لکھنا ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہے, تو پھر اچھی ہونی چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ فارن لینگویج ہے, یو ڈونٹ نیڈ دیٹ, تو وہ صحیح نہیں ہے. آپ کو جسٹ لک ایٹ دس وے کہ جی آپ کسی بھی لیول پہ ایجوکیشن لیتے ہیں تو وہ آپ کی بکس, آپ کے سلیبس, جتنا بھی نالج بیس ہے بیسیکلی وہ انگلش میں ہے. تو اگر آپ انگلش آپ کو نہیں آتی تو پھر تھوڑا پرابلم ہے. آن دا ادر ہینڈ, اگر آپ کی جاب ایسی ہے لائک آپ یو وانٹ ٹو بیکم اے ٹرینر, آپ ٹرینر بننا چاہتے ہیں, آپ مارکیٹنگ ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں, آپ سیلس پرسن بننا چاہتے ہیں, تو اس میں آپ کی کمیونیکیشن اسکلس جو ہے انگلش بہت اچھی ہونی چاہیے. ادروائز لائک آئی وڈ سے کہ there is no option. Okay, thank you, Faraz. Vakas, you may ask your Sure. question. Sure, thank you, Neha. And thank you, Faraz, for the very comprehensive session and very, very well organized session. This is going to definitely help hundreds of thousands of students in the future as a offline content. So, mere kuch questions hain on behalf of some students which I am frequently asked, most often like, جس طرح سے آپ نالج دیکھیں گے یا کیریئر کاؤنسلنگ کے روڈ میپس دیکھیں تو دیر آر ٹنس آف ویڈیوز آن یوٹیوب اینڈ پیپل سم ٹائمز نو اٹ, بٹ کچھ جس طرح سے رورل ایریاز میں یا بالکل ہی کچھ ایسی یونیورسٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ اس طرح کا اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا, اینڈ بیکاز آف دا کمپٹیشن دیر از اے ہیوج گیپ کہ اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہمیشہ پھر فیل ہی ہوتے ہیں سارے انٹرویوز میں. تو مجھے جو کوسچنس آتے ہیں نا وہ انفارمیشن نالج سے ریلیٹڈ نہیں آتے, وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یار ہم نے 4 سال ضائع کر دیے وکاس, اب آپ بتائیں کہ اب ہمیں ریگریٹس ہو رہے ہیں, they feel like they wasted their 4 years of critical life and now they have nothing, like they feel like a leftovers. ان کو اس ایکو سسٹم میں لانے کے لیے کوئی جمپ اسٹارٹ پوائنٹ ہے, سے لو ہینگنگ فروٹس کہ وہ اگلے 3 مہینے میں اپنے آپ کی کن چیزوں پہ پالش کریں تاکہ ان کو ایک گارنٹیڈ جاب اتنی مل جائے کہ وہ ایک سروائیول ہو اور پھر وہ گروتھ کی طرف دیکھیں. ایک تو یہ تھا, دوسرا میں تھوڑا سا ایک سم اپ کر دوں گا جو فریکوینٹلی آسک کوسچنس ہیں تو آپ اس کو ایک کمبائنڈ آنسر کر سکیں. ایک وہ ایریا جو مطلب جو لوور طبقہ ہے بالکل اسٹوڈنٹس کا جو ریگریٹس میں ہیں, دے آر ناٹ ان دا کمپٹیشن سیکٹر, اس کو آپ نے بتانا ہے کہ ہاؤ دے کین ورک آن دیئر کیریئر روڈ میپس ٹو جمپ اسٹارٹ ان 3 months instead of 4 years.
اور سیکنڈ یہ ہے کہ کیا یہ جو جتنی بھی آپ نے بتائی کور لیٹر بنانا, سی وی لیٹر, سی ویز وغیرہ, وہ شاید یونیورسٹیز میں بھی سیشنز ہوتے ہیں اور یوٹیوبس پہ بھی چیزیں ہوتی ہیں نارملی. ان کو جو مسئلہ آتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹارٹ کہاں سے کریں, کیونکہ وہ کاپی پیسٹ ہی ہوتا ہے ان کے لیے نارملی, کہ ایک ویڈیو دیکھیے اس کے لیے اپنی مطلب they have everything inside but sometimes they don't have the skills to convert their ideas into the actionable CV format or cover letter format. تو اس میں کیا آپ جو سرچ پال کمپنی ہے یا آپ personally as a mentor, how you can help in the future? Maybe we can arrange a different session for a group of people hands on or pay one to one. یا if there is any kind of a service which students should avail, بجائے اس کے کوئی ایک سال ویسٹ کریں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہم بے شک وہ ٹیمپلیٹنگ کی صورت میں ہو جائے, جمپ اسٹارٹ کی صورت میں ہو جائے, یا پرسنل کوچنگ کی صورت میں ہو جائے, ان کو ہم جاب دلوا دیں, کسی طرح سے ان کو ریفر کریں کمپنیز میں, ریکروٹمنٹ میں, اینڈ دے شوڈ بی آن دیئر اون. سو دس از لائک نیور اینڈنگ لوپ جس میں وہ پھنس جاتے ہیں, اینڈ دس کازز سم ٹائمز اے ڈپریشن فار مینی اسٹوڈنٹس. سو ہاؤ کین وی ہیلپ دوز اسٹوڈنٹس؟ جی وکاس, یہ بہت کامن کویسچن بنی جا رہا ہے, اور آئی وڈ سے کہ یہ صرف رورل ایریاز میں نہیں ہے. اگر آپ اس کو آبزرو کریں تو یہ لائک ہر جگہ پہ یہ پرابلم ہے. جو آپ کا فرسٹ پوائنٹ ہے کہ لائک ہم نے 4 ایئرس کی ڈگری کر لی, 4 سال ضائع کر دیا, ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا کریں, اسکلس بھی کوئی نہیں ہے, سمجھ نہیں آ رہی. یہ بہت بڑا ایشو بنا جا رہا ہے. آج کل ایس یو نو کہ بہت سے کانسلرز ہیں, سوشل میڈیا پہ انفلوئنسرز ہیں, اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈگری کریں نا, اسٹڈیز کی ضرورت نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. I strongly object that یہ ڈگری کرنی چاہیے. اس میں there are so many things جو آپ سیکھ سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ آپ کوشش کریں ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو لینے کی. فار ایگزامپل, ایک تو آپ کا کریکولم ہے, تو آپ جس بھی یونیورسٹی میں جو بھی ڈگری کر رہے ہیں اس سے ٹرائی کریں جتنا میکسیمم گریب کر سکتے ہیں نالج. اور یونیورسٹیز میں بہت سی اور بھی فیسلٹیز ہوتی ہیں, اگر رورل ایریاز میں تھوڑی کم ہوں گی. اب جیسے اگر یونیورسٹی ہے تو اس میں آپ کے پاس لیبس اویلیبل ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر اویلیبل ہوتے ہیں. سم ٹائمس وہ آپ کے پاس ایز اے پرسنلی وہ اویلیبل نہیں ہوتی چیزیں. تو میرا جواب یہ ہوگا کہ آپ جتنا ٹائم یونیورسٹی میں اسپینڈ کرتے ہیں, پہلی چیز تو یہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ ڈگری کریں, بیکاز اس سے نالج میں لائک نالج انکریز ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یونیورسٹی میں جو بھی آپ کو ریسورسز ملتے ہیں نا, اس سے میکسیمم بینیفٹ لیں. جو میں نے پہلے بھی ایک بات کی کہ جسٹ فارگیٹ اباؤٹ دا فیکٹ کہ جی ہمیں پڑھایا نہیں اچھا جا رہا, ہمیں فیسلٹیز نہیں دی جا رہی. اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ایز اے اسٹوڈنٹ, اسپیشلی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں جو اپرچونیٹی مل رہی ہے ہم اس سے میکسیمم بینیفٹ لیں. یہ ایک چیز جو آپ کا فرسٹ پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ یہ کہ کاؤنسلنگ کریں, کوئی روڈ میپ اس طرح کا بنائیں کہ لائک 3 months میں اتنے انیبل ہو جائیں کہ کچھ نہ کچھ لائک جاب کر سکیں, کسی بھی ٹائپ کی جاب, اس سے آپ فائنینشلی خود کو, فیملی کو سپورٹ کر سکیں. یس یہ کیا جا سکتا ہے. 3 months جو ہے اگر آپ لائک فل ٹائم, اور جو آپ کا جس اینگل سے کویشچن ہے, آئی وڈ سے ڈے ان ڈے آؤٹ, ڈونٹ تھنک اباؤٹ 8 hours اور ڈے ٹائم, جسٹ تھنک اباؤٹ اعتکاف میں بیٹھ جائیں, اعتکاف میں بیٹھ جائیں. ہاں بالکل بالکل. جب آپ 24 hours کو سوچیں کہ آپ کے پاس دن میں 24 hours ہیں, ٹھیک ہے, دن رات یا 8 گھنٹے نہیں ہیں, 3 months ہیں, 24 hours a day ہیں. اگر کھانا کھانا ضروری ہے تو یہ بھی ضروری ہے. اگر یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, مس کر سکتے ہیں, تو آپ کو کھانا بھی مس کر دینا چاہیے. مطلب اتنا امپورٹنٹ ہے. اس میں 3 months جو ہے نا, یہ دیٹ از منیمم ٹائم لمٹ. آپ چاہے بہت اچھے لرنر ہیں یا ایوریج لرنر ہیں, 3 months میں اگر آپ پوری ایفرٹ کرتے ہیں سیریسنس کے ساتھ, تو آپ 3 months میں اتنا خود کو انیبل کر سکتے ہیں
کہ آپ کچھ جاب کر سکیں کہیں پہ، ایک ایٹ لیسٹ آپ کو ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ مل سکیں. ہاں اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے جو آپ کا تھرڈ پوائنٹ بھی ہے کہ لائک اب اسٹارٹ کہاں سے کریں. یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہوتا ہے کہ اسٹارٹ کہاں سے کریں. اچھا کہاں سے کریں وہ پوائنٹ مل جاتا ہے تو پھر اس کو کیسے کریں. یہ وہ چیز ہے جہاں پہ اب جیسے آپ میں ہمارے جیسے اور بھی لوگ ہیں، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ دیں. یہ بیسیکلی وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھانا ہوتا ہے. یہ اٹس پریٹی مچ سملر ٹو دیٹ کہ آپ نے اس سے بیسیکلی ایک ٹریک بتانا ہے. اس میں آئی وڈ سے کہ ایون ایسی جو بہت اچھی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں وہاں پہ بھی میں نے نوٹس کیا، میں یہ کاؤنسلنگ سیشنز کرتا ہوں، ان کو ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ایک ٹریک نہیں ملتا. اگر آپ ان کو ایک ٹریک بتا دیتے ہیں تو پھر وہ اس پہ ایفرٹ کر سکتے ہیں. تو ٹریک جو ہے اس میں اس ٹریک پہ آنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے آپ کو خود سے ایفرٹ کرنی ہے، آپ کو پڑھنا ہے. جو ریڈنگ ہوتی ہے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ریڈنگ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے باتیں سنیں گے وہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لوگ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، لیکن آپ کو خود سے ریڈنگ کرنی ہے تاکہ اس کا وکاس فائدہ یہ ہوتا ہے اگر آپ خود چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں نا تو پھر آپ جب کسی کاؤنسلر کے پاس بھی جاتے ہیں کہ مجھے گائیڈ کریں تو آپ پروڈکٹیو کویشچنس پوچھتے ہیں. آپ یہ نہیں اس طرح کے کویشچنس نہیں پوچھتے کہ میں 4 سال ڈگری کر لی اب میں کیا کروں. ٹھیک ہے، اس میں کاؤنسلر کو آپ کو زیرو سے اسٹارٹ کروانا پڑتا ہے. ایک ٹرینر ہے وہ زیرو سے اسٹارٹ کرے گا. انسٹیڈ آف دیٹ اگر آپ پوچھتے ہیں میں نے 4 سال ڈگری کی ہے، میں نے اس میں یہ 2-3 چیزیں پڑھی ہیں جس کا مجھے انٹرسٹ ہے اور میں اس کو ٹرائی کرنا چاہتا ہوں، تو ایٹ لیسٹ وہ باقی ساری چیزیں ایک سائڈ پہ ہو جائیں گی. آپ کے پاس 2-3 چیزیں ہوں گی جس کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے. آپ آئی وڈ سے کہ لیٹس ٹیک 1 month ان کو اسٹڈی کریں، ان کو پریکٹیکل کر کے ٹرائی کریں خود سے. ان 2-3 چیزوں میں سے آپ ایک چیز پہ پہنچ جائیں گے. جب آپ ایک چیز پہ پہنچ جائیں گے اس کا مطلب کہ آپ کو ٹریک مل گیا ہے. دیٹ مینس کہ آپ کو ٹریک مل گیا، پھر اس پہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ فار نیکسٹ 3 months اس پہ فل ایفرٹ کریں، لرننگ کریں جتنی میکسیمم ہو سکتی ہے. اور ایک اور بھی اس میں طریقہ ہے وائل یو آر لائک لرننگ تھنگس، تو آپ کو اپنے اگر آپ یونیورسٹی میں یا کالج میں جس بھی لیول پہ ہیں آپ کو اپنے سینئرس کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کرنے چاہیے تاکہ آپ کو وہ کہیں پہ لائک اپرچونیٹیز آتی ہیں آپ سے ریلیٹڈ تو آپ کو گائیڈ کر سکیں. تو یہ ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں. فرسٹ سیلف لرننگ، پھر آپ گائیڈنس لیں، پھر اس پہ کام کریں، سیکھیں چیزیں، پھر کنیکشنز ڈیولپ کریں، اور then I believe you will be good to go into industry. Sure. اچھا فراز، اس میں ایک جو چیز آپ نے بتائی ہے کہ آپ نے پورا ٹریک جس طرح سے بتا رہے ہیں، بٹ آبویسلی جو اسمارٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ڈائریکشن بھی مل جائے نا، وہ پورا خود سے سیلف میڈ ہوتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں. بٹ میں یہاں پہ جو بات کر رہا ہوں وہ ایسے اسٹوڈنٹس جو میجورٹی میں زیادہ تر ہوتے ہیں اور ان کو 2-3 سال اس میں آتے آتے لگ جاتے ہیں. تو کیا ان کے لیے کوئی جمپ اسٹارٹ کوئی ایسا مٹیریل یا کٹس ہو سکتی ہیں جس میں وہ پہلے اس کو لے کے فی الحال فلنگ کر کے جاب اپلائی کرنا شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ جیسا کور لیٹر جن کو سمجھ ہی نہیں آ رہا یا جن کی انگلش بہت پور ہے بٹ they are good at certain skills, maybe they are a good graphic designer but they are not good content writers. جی How can they get jump start? جی وکاس، اس میں ایک میں ڈفرینٹ ٹائپ کی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جب اب بیمار ہوتا ہے نا بندہ اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کو بھی کبھی فوراً سے اس کا نہیں پتہ چل جاتا کہ اس کو کیا بیماری ہے. وہ ہٹ اینڈ ٹرائل کرتا ہے، لائک کبھی وہ اسٹیتھوسکوپ لگائے گا آپ سے، اگر وہ کچھ بھی نہیں کرے گا وہ جاتے ہی آپ سے 2-3-4 کویشچن کرے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے فیور ہے تو وہ کہے گا جی آپ کو سردی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، یا کہیں پہ آپ پین شو کرتے ہیں تو وہ چیک کرے گا، اس کو اسٹیتھوسکوپ لگائے گا، ہاتھ لگائے گا، پھر وہ کچھ ٹیسٹ لکھ دے گا آپ کو. وہ اس کی بیس پہ تھوڑا وہ بیسیکلی ٹربل شوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اسی طرح سے اگر
اب جیسے میں جو کرتا ہوں, اگر میرے پاس اس لیول کا کوئی آ جاتا ہے بچہ کہ اس کو بالکل ہی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور اس کی اسکلس بھی کوئی نہیں ہے, تو پھر اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ ویری کوئکلی اس کو ڈفرینٹ آپشنس بتاؤں. لائک جیسے آپ نے بات کی کہ 3 کچھ ایسا اسکل جو 3 months میں 4 months میں گین کی جا سکے اور اس سے کچھ کام کر سکے. تو پھر لائک اس میں ایک کائنڈ آف انٹرویو سیشن ہوتا ہے جس میں اس کی کمیونیکیشن اسکلس, اس کی ٹیکنیکل اسکل, اس کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل کام کر سکتا ہے یا یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو کام کر سکتا ہے کس طرح کا, کیونکہ اب تو انٹرنیٹ پہ بھی ہر طرح کا کام ہو سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی کچھ سیشنز ہوتے ہیں. ان سیشنز میں اب جیسے میرے پاس جو ہے وہ کویسچنیئرس ہیں, ڈفرینٹ لیول کے کویسچنیئرس ہیں. وہ میں بچوں سے کویسچنیئر فل کرواتا ہوں, وہ اس میں جو آنسرز کرتے ہیں اس کی بیس پہ پھر میں نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتا ہوں, پھر ان سے لائک وربلی بات کرتا ہوں اور پھر ان کو کچھ آپشنس بتاتا ہوں. پھر وہ اس میں سے اگر پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ لیٹس ٹرائی دیز 2 things, ٹھیک ہے. اور اس میں کرتے ہیں وہ جس میں فار ایگزامپل ون کوڈ بی ٹیکنیکل, ون کوڈ بی ایڈمنسٹریٹو, ٹھیک ہے, ان اینی فیلڈ. تو اس میں جس سائڈ پہ وہ پروگریس زیادہ شو کرتا ہے پھر ہم دوسری چیز کو چھوڑ کے اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں. تو دس از ناٹ لائک اٹ از ناٹ لائک کہ جی آپ اس کو کوئی ایسی میڈیسن, کوئی ایسی ٹیبلٹ دے دیں گے اور وہ 3 months میں نا وہ بس کر کے آ جائے گا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اس کو وہ ہینڈ ہولڈنگ کرنی پڑتی ہے. اچھا, اس میں ایک چیز جسٹ فائنل کنکلوژن فرام مائی سائڈ فار دا کوسچنس. سو آن بہاف آف SmartSindh اگر آپ بتاؤں کہ ہمارا ایک گول ہے جس کی وجہ سے ہم نے پلیٹ فارم فلنتھروپک یا سوشل انیشیٹو کے بیسس پہ اسٹارٹ کیا ہے. Because of the poverty, too much, extreme poverty, and after this, all these flood, a lot of people are, going through a lot of crisis and poverty, right? Inflation is too high. So ہمارا گول یہ نہیں ہے کہ ہم صرف لوگوں کو اسکلس یا نالج دے کے چھوڑ دیں, بلکہ ہم چاہ رہے ہیں اس کے بعد ان کو ہم آن کر کے, ان کو آن بورڈ کر کے اس پلیٹ فارم پہ, اور ان کو ڈفرینٹ مینٹورس اسائن کر کے, کوچز اسائن کر کے, اور ان کو جابس دلوانے تک ہم ان کو ہیلپ کریں گے. سو اس میں we are obviously looking for all different type of people to join the platform, give their services either as a nominal fees or philanthropic. تو اس میں اگر ہمارے پاس 50 اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ we are just devoted, جو بھی ٹائم ریکوائرڈ ہم دیں گے, لیکن ہمیں کوئی ایسا ایک کوچ چاہیے جو بھی ڈو ایز ڈائریکٹڈ کی بیسس پہ 3 مہینے کے اندر گائیڈیڈ سپرویژن یا گائیڈیڈ ٹریننگ. تو can your company help those type of people? And we can even, and a lot of students are happy to pay a very nominal fees as long as it's a very subsidized. They are happy to pay just to expedite, because opportunity is wasted, their time is being wasted. اور وہ چاہ رہے ہیں کم از کم 30-40 ہزار روپے کی اگر جاب دلوانے تک کوئی ہیلپ کر سکتا ہے ہمیں, تو they are happy to pay as nominal fees, or they are happy to pay once they are getting hired. تو آپ کی کمپنی جس طرح سے SearchUpal itself is a recruitment platform, how that platform can help these type of 50-60 onboarded or screened candidates to help them get the job in the next 3 months, even if it's a 30,000, 40,000 job or 20,000 rupees job, based on the assessment, the processes. جی وکاس, SearchUpal جو میری کمپنی ہے اس میں ہمارا بیسیکلی موٹو ہی یہ ہے کہ ہم کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, ہم ٹریننگز بھی کرواتے ہیں, لیکن ہم وہاں پہ چھوڑ نہیں دیتے اپنے اسٹوڈنٹس کو. جو بھی ہمارے پاس آتا ہے ہم ان کو جو اس کا تھرڈ پارٹ ہے, جیسے ہمارا جاب پورٹل ہے, ریکروٹمنٹ پورٹل ہے, تو ہماری کوشش بیسیکلی جو بھی ہمارے پاس بچہ آتا ہے, بندہ آتا ہے کاؤنسلنگ کے لیے یا ٹریننگ کے لیے, تو اس کا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے اس نے اپرچونیٹی اویل کرنی ہے, اس نے جاب کرنی ہے, اس نے ارننگ کرنی ہے. تو ہم اس کو بیسیکلی وہ 3 اسٹیپس جو ہیں وہ کراس کرواتے ہیں, کاؤنسلنگ, ٹریننگ اینڈ اپرچونیٹی. تو SearchUpal کا جو اوور آل موٹو ہے وہ یہی ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی ہم کر سکتے ہیں. آلریڈی ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ اسی طرح سے کر رہے ہیں. ہم بہت ہائی اینڈ ٹریننگز بھی کروا رہے ہیں اور ہم بہت بیسک لیول کی ٹریننگز بھی کروا رہے ہیں, جس میں, اور پھر جب ہم ٹریننگ کرواتے ہیں تو ہمیں
فلی نالج ہوتا ہے کہ کس بچے کی کس بندے کی کتنی سکلز ہیں, تو ہم پھر اس کو خود سے ریفر کرتے ہیں امپلائرس کو کہ لائک کس ٹائپ کی جاب ہے, اس کے لیے ہمارا یہ جو ریسورس ہے آپ اسے ٹرائی کر سکتے ہیں. تو یس, ٹو آنسر یور کویشچن, اگر اس طرح کا سینیریو ہوتا ہے تو I would be more than happy to help. Sure. I think Neha آپ نے جو Google Forms لنک شیئر کیا ہے اس چیٹ کے اندر, so everybody in this session اور جو آف لائن بعد بھی دیکھیں گے سیشن, so you are encouraged to apply this form. I think it's a really great opportunity for you that the professional career trainers like Faraz Mirza is helping people. So we can, once you show the interest, then we will request Faraz Mirza to, help them, maybe kind of a very nominal or subsidized type of services or something through their company as a give back to community. So go ahead and fill the form, and we will then compile the data and request Mr. Faraz to figure out the options. Thank you. I think I'm. Okay, my Vikas, question is is it answered possible already. to ask one more question? Sure, please. Yes, Wasim, go ahead, please. Yes, please. Mr. Faraz? جی, Hello, I am audible to you guys. Hello? yes, we can hear you. Please ask. Okay, Faraz, basically میرا question یہ ہے کہ I want to ask as a very fresh graduate, as a جو بالکل ہی فریش ہوتے ہیں کمپیوٹر ڈیولپمنٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں, تو وہ اپنی سی وی میں بہت فالس ایکسپیرینس لکھتے ہیں. لیٹ سپوز اگر کوئی جاب آئی ہے جس میں جاوا اسکرپٹ کا ایکسپرٹ بندہ چاہیے, بٹ اس بندے کو ضرورت ہے جاب کی, تو وہ اس کو آتا تو صرف HTML CSS ہے, بٹ وہ جاوا اسکرپٹ PHP اینڈ ہی رائٹ ٹو مینی ٹیکنالوجیز. تو جب وہ انٹرویو میں پہنچتا ہے تو سم ہاؤ انٹرویور اس سے اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پوچھتا ہے اینڈ ہی گیٹ اے جاب. بٹ اگین جب وہ ریئل فیلڈ میں پہنچتا ہے تو وہاں وہ سکسیڈ نہیں کر پاتا اور پھر وہ لوز آن کرنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ان سینیریوز کے اندر آپ کیا ڈیسائڈ سجیسٹ کرو گے کہ جو بندے اس ٹائپ کی چیزیں کرتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیے, جو سی وی میں ایسی چیزیں لکھتے ہیں جو چیزیں ان کو نہیں آتی ہوتی, یا فالس ایکسپیرینس لکھتے ہیں تاکہ ہمیں جاب مل جائے. تو واٹ یو سجیسٹ آن دس پوائنٹ؟ دیکھیں اس میں دو ایسپیکٹ ہیں. One is ethical or moral aspect and second is technical aspect. تو اگر آپ اس میں false information provide کر رہے ہیں تو that is wrong. There is no question about that and you should not do that. Never do that. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی آپ نے بیسیکلی اپنے کویشچن کا خود ہی آنسر کر دیا کہ اگر وہ somehow he gets through the interview and gets the job, تو later on جو ہے اس میں اس کو problems آئیں گی. اس میں جو فالس انفارمیشن کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ویسا تو بالکل نہیں کرنا چاہیے, دیٹ از unethical. اور دوسرا, if somehow you pass the like interview and you get the job, تو then it totally depends on you کہ آپ نے جو کر لیا آپ اسی پہ بس کنسنٹریٹ کریں گے, اسی پہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں نے کر لیا, یا پھر آپ اس کو چیزوں کو کیچ اپ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, بیکاز اگر آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے یا بہت لیول کی, لیٹ سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ جاوا اسکرپٹ ایکسپرٹ چاہیے لیکن آپ کے پاس بیسک اسکلز ہیں, آپ کا انٹرویو ہوتا ہے, آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ وہ جاب لائک آپ ون کر لیتے ہیں, تو پھر اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اٹس ناٹ لائک کہ آپ کو ہمیشہ ہر چیز آتی ہے. آپ کوئی بھی بندہ کسی بھی لیول پہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا ہر چیز کا, تو آپ کو ود دا پیسیج آف ٹائم چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ ایک فریش گریجویٹ کو سوچے گا کہ میں جو جہاں پہ اپلائی کرتے ہیں میں پرفیکٹ ہو جاؤں تو پھر میں اپلائی کروں گا, میں اتنا سیکھ لوں کہ میں پرفیکٹ ہو جاؤں اور اپلائی کروں گا, اس میں پرابلم کیا آئے گا؟ اس میں پرابلم یہ آئے گا کہ جب وہ اپلائی کرنے جائے گا تو امپلائر کے لیے تو وہ فریش ہے, اس نے 6 مہینے 3 مہینے 6 مہینے اگر ایکسٹرا ایفرٹ
सॉरी उसने एक्स्ट्रा एफर्ट की हुई है तो उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी और वो थोड़ा सा मिसमैच आ जाता है, लेकिन हैविंग सेड दैट अगर वो जॉब मिल जाती है तो उसको चाहिए कि वो चीज़ों को सीखे एज सुन एज पॉसिबल। लास्ट क्वेश्चन ये कि आपके पास कुछ सीवी के टेम्पलेट्स होंगे जो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सके, क्योंकि काफी सारे जो यंग होते हैं उनको क्लियर नहीं होता कि सीवी किस तरह बनानी, तो ऑनलाइन चले जाते हैं और वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है तो वो जस्ट फिल आउट करते हैं और वो सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनकी सीवीज जो है ना, जो इंटरव्यूअर होता है वो रियली उनको फिर वो मैटर नहीं करती। तो इस वजह से पूछ रहा हूँ कि अगर इज इट पॉसिबल फॉर यू टू शेयर सम टाइप ऑफ टेम्पलेट के इस तरह से सीवी होनी चाहिए, सो हम लोग यंग को दे सकें और वो लोग उसको फॉलो करके अपनी सीवी ज्यादा बेहतर बना सकें। सो इफ यू हैव दैट विल बी ग्रेट। जी ऑफ कोर्स आई डू हैव, आई कैन शेयर। और इनफैक्ट जो सर्च पैल के यूट्यूब चैनल पे एक मेरा सेशन भी है, रिकॉर्डेड सेशन है जिस पे सीवी क्रिएशन पे बात की हुई है। और इस वर्कशॉप में भी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन उसमें फर्दर डिटेल में चीज़ें हैं। और इनफैक्ट नेहा व्हाट आई विल डू इज के मैं आपसे एक सीवी राइटिंग वाली जो स्लाइड है के शेयर करूँगा जिसमें फर्दर डिटेल्स हैं जो हमने आज सेक्शंस डिस्कस किए थे सीवी के फॉर लाइक स्टूडेंट्स फॉर प्रोफेशनल्स, तो उसमें दोनों के हर सेक्शन की डिटेल है आगे। तो आई विल शेयर दैट विद यू, तो आप फिर शेयर कर सकती हैं। Sure, Faraz. Before wrapping up, we have one more question from Mohammed. Why recruiters, especially in Pakistan, prefer to have their applicant always wear English suit, and they offer low grants to those applicants with national dressing? Is it psychic during the job interview? I would say just forget about nationalism or national dress and foreign dress, man, just forget about that. ठीक है, जो एम्प्लॉयर होता है उसको आपको सूटिंग में देखने का कोई शौक नहीं होता या उसको नेशनल ड्रेस से कोई कंसर्न नहीं होता। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऐसा एम्प्लॉयर है जिसके पास क्लाइंट्स आते हैं, फॉरेन क्लाइंट्स हैं, आपने उनसे मीटिंग करनी है, तो इट लुक्स गुड, इट लुक्स प्रॉपर कि आप जैसे सारा एक एनवायरनमेंट है आप उसको कल्चर को फॉलो करें, रादर देन कि अगर 20 लोग हैं दे आर वेयरिंग सूट्स और आप उसमें शलवार कमीज या सर पे पगड़ी बांध के गए हुए हैं। तो I would say कि just forget about these little things, ठीक है, just focus on your actual thing कि आपने क्या प्रोफेशनली क्या उसमें करना है, आपने जॉब करनी है, आपने खुद को ग्रो करना है एज अ इंडिविजुअल, एज अ प्रोफेशनल ग्रो करना है, यू हैव टू मेक मनी, ठीक है, योर फोकस शुड बी टू ग्रो योरसेल्फ, टू मेक मनी, forget about nationalism and everything else. Thank you so much, Faraz, for taking out your valuable time for us. It's time for us to wrap up. Okay, thanks everyone for tuning in today. We will see you in the next session, inshallah. If you have any questions, please fill out the feedback form and we will address them individually. Also, you can have a one-on-one session with Mr. Faraz. So thank you and Allah Hafiz. I think Neha, one question I have. Mr. Faraz, would be great अगर आप अपनी तरफ से share कर दें about the SmartSindh and how do you see SmartSindh and how other people like you can come in and pledge for helping people and volunteer in their particular domain. जिस तरह से आपने career roadmap किया है. So some people are expert in IT, civil engineering, mechanical. So we want to conduct a similar type of specific workshops for specific domains. So I would love to hear from your side about SmartSindh and how do you see it and how you can encourage other people. जी विकास, आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग। मेरी जब आपसे बात हुई और आपने मुझे स्मार्ट सिंध एक्सप्लेन किया, तो बिकॉज मैं खुद भी सोशल वर्क भी कर रहा हूँ तो आई वाज लाइक कि दिस इज ग्रेट,
ठीक है, मेरा जो फर्स्ट उसमें एक्सप्रेशन था ना, आई वाज लाइक के यू आर डूइंग समथिंग ब्रिलियंट, ठीक है। और जैसे ये सेशन कर रहे हैं और इस तरह के सेशंस हैं और फ्रीली अवेलेबल हैं, अब ये ऑफलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा, अब हु नोज के कितने लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो ये इस तरह के इनिशिएटिव्स हमें करने चाहिए और हमें इनफेक्ट करने पड़ेंगे, ताकि हम ऐसे लोगों की हेल्प कर सकें जो इतने प्रिविलेज्ड नहीं है, जिनके पास एक्सेस नहीं है चीज़ों की, जो मे बी फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है। तो आई वुड से कि अगर जिस भी इंसान के पास अपॉर्चुनिटी, जिसको अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है टू टू डू समथिंग गुड, तो उसे चाहिए कि वो लोगों की बेहतरी के लिए करे। और आई एम वेरी मच हैप्पी जो आप कर रहे हैं। और इसमें दिस इज़ माय फर्स्ट सेशन विद यू गाइस, तो उसमें मेरा कमेंट ये है कि आप मुझे जब भी बुलाएंगे इंशाल्लाह आई विल मेक माई सेल्फ अवेलेबल फॉर स्मार्ट सिंध, ताकि यहाँ पे सिंध के लोगों को हेल्प आउट हो सके। और अगर मेरे 1-2 घंटे से किसी को फ़ायदा हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आई रियली थिंक के लोग इसमें आना चाहेंगे, लोग ऑलरेडी इस तरह के लाइक काम कर रहे हैं, और इसमें स्मार्ट सिटी में जिस तरह आप इसको इतना प्रॉपरली और चैनलाइज वे में कर रहे हैं, तो यहाँ पे और बहुत लोग आएंगे। मैं अपने जो मेरा काउंसलर्स का, ट्रेनर्स का सर्कल है, आई वुड डेफिनेटली शेयर स्मार्ट सिटी विद देम, ताकि वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। सो बेसिकली हम एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें जो अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिली है उससे अगर किसी को भी बेनिफिट हो जाता है तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। Thank you, Faraz, for your words. So I would just like to share a few words and then we can conclude it. This is a message to everyone watching this video, online or offline. हमारा जो मकसद है स्मार्ट सन का, जो हमारा विजन है, वो ये है कि जो बहुत सारे लोग डिप्राइव्ड, अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज में, अभी हम स्टार्ट सन से कर रहे हैं, बट इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू रेप्लिकेट द सेम मॉडल इन पंजाब, बलोचिस्तान एंड अदर एरियाज ऑफ पाकिस्तान टू मेक इट मे बी ए स्मार्टर पाकिस्तान। हमारा गोल ये है कि हर वो बंदा जिसके पास एक नॉलेज है, एक डोमेन एक्सपर्ट है और वो किसी सक्सेस पे पहुंच चुका है, एंड मे बी टुक यू 20 years और 10 years और 15 years, एंड मे बी यू हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स कि काश मुझे वो मेंटर मिल चुका होता 5 साल पहले, तो मैं चीज़ 10 साल वाली चीज़ 2 साल में कर चुका होता। तो आपने बहुत सारी चीज़ें जो फेलियर से सीखी हैं और आप अब एक मकाम पे पहुंचे हैं। हम चाह रहे हैं उन मिस्टेक्स से दूसरे लोग सीखें, आपकी जो हार्ड एक्सपीरियंसेस हैं, जो कस्टमाइज जर्नीज हैं पूरे। तो I'm asking for all the counselors, coaches, and domain experts to pledge at least 1 hour a month to give back to community and give us to SmartSyn, and we will like to arrange a similar sessions on mechanical engineering, chemical, civil, industrialization. So many domains are there, and we are looking for one expert at least in one domain to conduct the similar session, and our goal is total 50-60 sessions in every field. उससे ये होगा कि हमारा जो साल 2023 का गोल है कि हम चाह रहे हैं कि कम से कम एटलीस्ट इफ नॉट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड स्टूडेंट, देन एटलीस्ट टेंजिबल 10,000 स्टूडेंट्स को हम जॉब दिलवाने तक उनकी हेल्प करें थ्रू मेंटरिंग एंड कोचिंग एंड काउंसलिंग, which can definitely help a lot of economic values of Sindh. It can create a lot of livelihood for at least 1,000 families or 10,000 families. So this is my message for everyone to pledge and contact SmartSyn, contact Neha, and we will try to contact you and organize all the knowledge of your 20 years into the 1 hour format. Thank you, and thank you for us for your time. It was really lovely talking Thank you, to you. Vikas. Thank you, Vikas and Neha. Okay. Thank you, everyone.